حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيجنبها الأتقى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبل دی مدد کعب ایمہ مدد انتظار کرم تست من عینی راہ خدا جو وہ خدا بین و خدا دا مدد بحر اسماعیل خم میرا سر تسلیم رکھ اس قتیل شیوہ صبر و رضا کے واسطے بندگان پارسا میں کر لے شامل اے خدا میر زین العابدی مرد خدا کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور جو اتقا ہے وہ جہنم سے بری ہے، جو زیادہ ڈرنے والا ہے وہ جہنم سے بری ہے، جس کی تفسیر میں مفسرین اعظام نے جملہ مفسرین کے اجماع و جمہور کے ساتھ جس سے ثابت ہے، فرماتے ہیں جو سب سے بڑا ولی ہے وہ جہنم سے دور ہے، جو سب سے افضل ہے وہ جہنم سے دور ہے، جو سب سے بہادر ہے وہ جہنم سے دور ہے، جو سب سے بڑا تقوی والا ہے وہ جہنم سے دور، جو سب سے بڑا جو افضل ہے وہ جہنم سے دور، جو سب سے بڑا ولی ہے وہ جہنم سے دور، اور جو سب سے بہادر ہے وہ جہنم سے دور۔ کون ہے؟ کس کی شان ہے؟ کس کے بارے میں جو جملہ مفسرین کہتے ہیں اتقا کے معنی سب سے بڑا ڈرنے والا، دوسرا معنی افضل، تیسرا معنی سب سے بڑا ولی، اور چوتھا معنی سب سے بڑا بہادر۔ صحابہ کرام کے انجمن میں عمر فاروق بھی تو بہادر ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی تو بہادر ہیں، مولا علی مشکل کشا بھی تو بہادر ہیں، طلحہ زبیر بھی تو بہادر ہیں، سعد ابن وقاص جس نے امت میں سب سے پہلے تیر چلایا دین اسلام کی بقا کے لیے، جس نے سب سے پہلے تیر چلایا، جس کو یہ شرف حاصل ہوا، وہ سعد ابن وقاص بھی تو بہادر ہیں۔ خالد ابن ولید جو لشکر جرار کے کمانڈر کہلائے جاتے تھے، وہ باطل نرغے میں کود کر کے اکیلے تنہا جا کر کے دروازے قلعہ کے دروازے کھولتے تھے اور قلعہ کما کر دیتے تھے، وہ بھی تو بہادر ہیں۔ تو پھر یہاں کون سی بہادری بتائی جا رہی ہے؟ کس کی اور کیسی بہادری بتائی جا رہی ہے؟ اگر ہم اپنی طرف سے کہیں، کسی اور کی طرف سے کہیں تو بات چہمگوئیاں کی شکار ہو سکتی ہیں، لیکن آؤ اپنی طرف سے نہیں، کسی اور مولوی ملا کی طرف سے نہیں، بلکہ حضرت علی کی زبان سے سنا جائے۔ مولا علی، حضرت صدیق اکبر کی شان کیسی ہے آپ بتائیے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مولا علی کی زبان سے سنو تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ سورج ابو بکر سے بہتر شخص پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا۔ سورج ابو بکر جیسے فرد اور شخص کے اوپر، ان سے بہتر سے اوپر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، جیسا کہ مذکورہ بالا گزشتہ جمعہ کو یہ بیان ہوا کہ آقا نے جب کہا تھا ایک بندہ جس کے پاس پیغام آیا ہے کہ وہ چاہے تو خدا کی طرف آ جائے یا پھر دنیا ہی کو اختیار کر لے، لیکن بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی اور اس کا قرب چاہتا ہے۔ سارے صحابہ خاموش تھے، لیکن ابو بکر رونے لگے
تو اس کا معنی یوں بیان کرتے ہیں، اس لیے رونے لگے کہ ابو بکر سارے صحابہ میں عالم العلماء تھے، سب سے بڑے علامہ تھے، جس کی وجہ سے وہ صحیح معنی جانتے تھے، اس کا اصل معنی جانتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب حضور ہمارے درمیان سے اٹھائے جانے والے ہیں۔ عالم العلماء، جو سب سے بڑا عالم ہو وہی افضل ہے، بات یہی چل رہی تھی، جو سب سے بڑا ڈرنے والا ہو وہ افضل ہے، بات یہی چل رہی تھی۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں یہ بیان کیا، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر چل رہے ہیں اور ابو بکر کے ساتھ ابو درداء چل رہے ہیں۔ ابو درداء چل رہے ہیں تو ابو درداء کے چلنے کا حال یہ تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بھی ہو جایا کرتے تھے۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ دیکھا تو کہا کہ یہ کون ہے جو ابو بکر صدیق سے آگے چل رہا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ زمین و آسمان میں اس وقت میرے بعد اگر کوئی سب سے افضل و برتر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے؟ یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا آگے چلے اور حضور خود فرمانے لگے کہ کس کے آگے چل رہے ہو، یہ ادب بھی سکھا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ادب اخذ ہوتا ہے کہ پیر، مشائخ، اساتذہ، ماں باپ جو بزرگان دین ہوں ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اچھا، ابو بکر کے آگے ابو درداء چل رہے ہیں تو حضور منع فرماتے ہیں، حضور تنبیہ و تاکید فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، تم ابو بکر پر مقدم ہوتے ہو، ان کے آگے بڑھتے ہو، لیکن آؤ ابو بکر سے پوچھو، اے ابو بکر صدیق، آپ کے آگے چلنے والے کے بارے میں حضور تنبیہ و تاکید فرماتے ہیں، لیکن آپ اپنا بتاؤ، صحابہ سے پوچھو۔ حضور بھی چل رہے تھے، ایک موقع پر حضور بھی چل رہے تھے، صحابہ بھی تھے، لیکن صدیق اکبر شمع رسالت کا وہ پروانہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا محبوب ہے۔ وہ ایسا پروانہ ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو پھر آپ کافروں سے حفاظت کے لیے، ابو بکر صدیق کافروں کی حفاظت کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں چلتے تھے، کبھی بائیں چلتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے آخر ابو بکر کو کیا ہوا ہے کہ وہ نبی کے دائیں بائیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی آخر الزمان کے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ تو پھر اس کا جواب یہ ملتا ہے، تو شمع رسالت ہے، صدیق ہے پروانہ۔ آج صدیق، حضرت ابو بکر کے صدیق، ابو بکر صدیق آج حضور کے آگے پیچھے اس لیے چل رہا ہے، اگر آگے سے تیر آئے تو پہلا سینہ ابو بکر کا ہو، دائیں سے تیر آئے تو میرا بازو ہو، اور اگر بائیں سے تیر آ جائے تو میرا بایاں بازو ہو، اور اگر پیچھے سے تیر آئے تو ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ تو شمع رسالت ہے، جس کی ترمیم کے ساتھ میں نے ابھی فی البدی بتایا کہ صدیق ہے پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور کے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضور کے آگے پیچھے چلنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ محبت تھی، وجہ حفاظت تھی کہ کافر اگر کہیں گھات لگائے بیٹھے ہوں اور حملہ آور ہونا چاہتے ہوں تو ان کے تیروں کا، ان کے نیزوں کا، ان کے نرغوں کا، ان کی طرف سے کسی بھی طرح کی تکلیف زدہ آلات کا اگر کوئی شکار ہو تو پہلا شکار ابو بکر ہو۔ لیکن اسی ابو بکر کے آگے جیسے ہی ابو درداء آگے بڑھتے ہیں، حضور تنبیہ و تاکید فرماتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یہ کون ہے جو ابو بکر پر مقدم ہوتا ہے؟ دنیا جان لے کہ میرے بعد ابو بکر سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس لیے کوئی ان پر مقدم بھی نہ ہونے کی کوشش کرے۔ حضرت علی کی زبانی سنو، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت مومنوں کے لیے کسوٹی ہے۔ اگر علی کی محبت دل میں نہ ہو، بغض ہو، تو آدمی کو منافق کہا گیا۔ لیکن حضرت علی سے پوچھو، آپ فرماؤ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ کہا میری محبت اور ابو بکر صدیق کا بغض ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ آگے یوں ارشاد فرمایا، اس کا الٹا بھی، یعنی میرا بغض اور حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ایک دل میں جگہ اکٹھا نہیں پا سکتی۔
یہ شان سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ جو سازشوں کی چادریں بنتے ہیں اور ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور حضرت علی کی منقبت سناتے ہیں، اور منقبت سنانے کے پس منظر میں جو ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ حضرت علی روحانیت میں افضل ہے، حضرت علی سیاست میں چوتھے نمبر پر ہیں، حضرت علی خلافت ترتیبی میں اس وجہ سے ہیں کہ وہ خلافت سیاسی تھی اس لیے انہیں چوتھے نمبر پر رکھا گیا، لیکن ولایت میں حضرت علی افضل ہیں، افضلیت میں حضرت صدیق افضل ہے، یہ سارا ہتھ گنڈا ہم کسی اور کی باتوں سے، دلیلوں سے اور کتابوں سے نہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ حضرت علی کی زبان سے ہم بتاتے ہیں۔ تم کہتے ہو روحانیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر بعد میں ہے، یا ان کے بعد ہے حضرت علی کے بعد ہے، یا یہ کہنا چاہتے ہو کہ ولایت میں حضرت صدیق اکبر حضرت علی کے بعد میں ہے، تو پھر حضرت علی ہی سے پوچھ لیا جائے۔ یا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بتاؤ علی کے بارے میں علی کی کیا شان ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے محمد ابن حنفیہ آپ ہی کے بیٹے نے سوال کیا، اے ابا جان سب سے بہتر نبی کے بعد کون ہے، سب سے افضل نبی کے بعد کون ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، بیٹے سب سے افضل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد اگر مخلوق میں کوئی ہے تو وہ ابو بکر و عمر ہے، ابو بکر ہیں۔ پھر آپ نے یہی تھم کر پھر ایک مرتبہ محمد ابن حنفیہ نے سوال کیا، ابا اس کے بعد دیکھو خلافت ترتیبی کس طرح سے بیان ہو رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اس کے بعد عمر ہے، پھر محمد ابن حنفیہ نے کہا ثم، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اس کے بعد عثمان ہیں۔ یہ کہنے والے تھے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ نے یہ سمجھ لیا تھا اگر میں عمر تک آیا ہوں پھر پوچھتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عثمان کا نام لے لے، اس لیے میں نے سوال کو گھما کے پوچھا، اے ابا اس کے بعد شاید آپ ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا مسلمانوں میں تو میں بھی ہوں، لیکن کوئی اور ایک ہے جو میں اس کے بعد ہوگا۔ اور دوسری روایت میں لفظوں کے ساتھ بات آ گئی کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا اس کے بعد تو حضرت مولا علی نے کہا میں ہوں۔ اولیت، ولایت، روحانیت، سیاست، یہ لفظوں کے جال پیچ، یہ منافقوں کے ہتھ کنڈے ہیں، خارجی اور رافضیوں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور اس ہتھ کنڈے کو 1400 سال پہلے حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بیانوں کے ذریعے سے کاٹ کے پھینک دیا۔ اور آج ایک اور بات سنائی دیتی ہے، ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہو بھائی؟ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور خلیفہ اول مانتے ہیں، لیکن محبت حضرت علی سے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، آج کل یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ ہم مانتے سب کو ہیں اور سب کے دیے گئے انتخاب کیے گئے مقام کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن ہم حضرت علی مرتضیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ آج کی نئی بولی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان ایک شخص آیا اور جس نے کہا ابو بکر و عمر کو میں مانتا ہوں، وہ افضل ہیں، وہ ماننے لائق ہیں، لیکن میں حضرت علی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہی ان سننے والوں نے سنا تو کہا اٹھ جا ہماری مجلس سے، ہمارے ساتھ تو نہ بیٹھا کر، اس لیے کہ اگر یہ بات حضرت علی مرتضیٰ کے کان تک پہنچ گئی تو وہ تجھے سزا دیں گے اور تجھے گولے لگائیں گے۔ بتاؤ یہ کس کی بات ہے؟ علی المرتضیٰ کے کان میں جب یہ بات گئی، کہا یہ مقدمہ میرے پاس نہیں آیا، ورنہ حاکم کسی صورت میں اس پر سزا جاری کرتا، لیکن یہ بات کان میں آ گئی۔ اور پھر ان سننے والوں نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ اگر تو یہ کہتا ہے ابو بکر و عمر کو میں مانتا ہوں کہ وہ افضل ہے، وہ خلیفہ اول خلیفہ دوم ہے، لیکن میں حضرت علی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حضرت علی کی محبت میں فدا ہوں، تو پھر علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کے چاہنے والے
علیہ فرماتے ہیں اٹھ جا ہماری مجلس سے, تو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کر, اس لیے کہ تیری بات اگر علی المرتضیٰ کے کان تک پہنچ گئی تو حضرت علی تجھے سزا دے گی. کتنا نازک موڑ تھا. آج یہ بات تو ہلکی جانی جاتی ہے یہ بولنا کہ ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے ہیں اور زیادہ محبت ابو بکر و عمر سے کرتے ہیں, لیکن زیادہ محبت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. تو بتاؤ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کس کس موڑ پر کیسی کیسی باتیں بیان کی. اب آؤ روایت سنو, مفہوم حدیث ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں, ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں, ان کے بعد مولا علی مشکل کشا ہیں, اہل بیت و صحابہ کی انجمن ہے, صحابہ تابعین اولیاء کاملین کا ایک لشکر ہے. یہاں سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے, آقا ارشاد فرماتے ہیں دو پلہ ترازو کا پلہ ہو اور ایک طرف ایمان ابو بکر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں ساری کائنات کے ایمان والوں کا ایمان رکھ دیا جائے, لا رجح بہ, حضرت ابو بکر کا صدیق کا ایمان بھاری ہو جائے گا. یہ ایمان ابو بکر ہے, ایمان ابو بکر جس کے بارے میں خود علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چار ایسی چیزیں ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاص ہے. انہوں نے مجھ سے پہلے اظہار اسلام کیا. اسلام جب لانے کی بات آئی تو سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے اور مجھ سے پہلے ہجرت کی. اچھا کتنا کیا کانسیپٹ ہے, کیا ذرا امیجن کیجئے, تصور کیجئے کہ ایمان لانے والوں میں بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں, بچوں میں مولا علی ہیں, عورتوں میں جناب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اچھا وہاں مردوں میں ابو بکر صدیق اور انہی مردوں کے صف میں جو چھوٹے مرد ہوتے ہیں جنہیں بچہ کہا جاتا ہے کم سنی میں حضرت علی ہیں. اور جب ہجرت کی بات آئی تو ہجرت میں سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ان کے بعد جس نے ہجرت کی وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. کہا تھا نا اے علی یہ امانت لو, مکے میں لوگوں کو دے دینا اور کل پھر تم سو جانا میرے بستر پر اور پھر تم پیچھے پیچھے ہم سے آ ملنا. تو پتہ چلتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں تھے, ان کے بعد اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, سید عالم علیہ السلام کے یار غار ہونے کا شرف جو مجھے حاصل نہیں ہے, اس چیز میں بھی افضل اور اعلیٰ اور ارفع حضرت ابو بکر صدیق. ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز تو قائم ہوئی, سب پڑھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے نماز جو قائم کیا ہے کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ تو بول دیجئے, سبحان اللہ بولیے کہ یہ وہ مقام ہے جس کو آپ نہیں محسوس کر سکتے ہیں. اگر آج یہاں کھڑے ہو کر اس مصلی سے کوئی حلفاً یہ بات بیان کر دے کہ یہاں جو مؤذن ہے وہ جنتی ہے, یہاں جو متولی ہے وہ جنتی ہے, تو پھر آپ قابو میں دماغ نہیں ہوتا. وہ اپنے دوستوں سے مل مل کے بتائیں گے آج ممبر سے اعلان ہوا کہ متولی جو ہے وہ بھی جنتی ہے, مؤذن جو ہے اسے کہا گیا ہے کہ اس دلیل کی روشنی میں وہ جنتی ہے. تو پھر اپنے گھروں میں اپنے گھر کے بچوں کے درمیان اپنے رشتہ داروں کے درمیان لوگ جا کر خوشی خوشی بتائیں گے. جن کے باپ کا اعلان ہوا تھا ان کے بچے بتائیں گے, جن کے نانا کا اعلان ہوا تھا ان کے نواسے بتائیں گے, جن کے چچا کا اعلان ہوا تھا ان کے بھتیجے بتائیں گے آج میرے چچا کو جنتی کہا گیا, آج میرے نانا کو جنتی کہا گیا, آج میرے ابا کو اس قدر بلند مقام ملا ہے. تو اس قدر خوشی, اور جہاں بعد الانبیاء بالتحقیق جس کو سب سے بڑا مرتبہ ملا وہ ابو بکر صدیق ہے, وہاں خاموشی کیسی؟ بولیے سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے جس کو سمجھنے کے لیے کتنے اولیاء کاملین, کتنے ایسے فتین
آپس میں دست و گریباں تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بتا دیا ولایت لینا چاہتے ہو، ولایت اپنے آپ کو ولی بتانا چاہتے ہو اور مجھ سے ولایت لینا چاہتے ہو، میری ولایت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تمہارے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت نہ ہوگی۔ ایک کسوٹی ہوئی، یہ کسوٹی ہوئی کہ جس سے کوئی شرف پانا ہوتا ہے تو اس کے قریب رہنے والے شخص کو قریب کیا جاتا ہے، اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بتا دیا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی حضرت ابوبکر صدیق افضل و اعلیٰ ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوئی، حضرت عمر فرمانے لگے افضلیت کی بات پوچھتے ہو؟ ارے افضلیت تو افضلیت، ہماری پوری زندگی، پورے خاندان، حتیٰ کہ پیر نصیر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر سارے صحابہ جملہ اہل بیت، اغواس، اقطاب، اولیاء، اصفیاء، صلحاء، قیامت تک آنے والے سب کو بھی اگر اکٹھا کر دیا جائے تو سب کے ایمان کی بات کی جائے تو سب کے ایمان پر حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان غلبہ پاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ، اہل بیت، علماء، صلحاء، فقہاء، اغواس، اقطاب، وہ بھی قیامت تک آنے والے، اور ان سب کے ایمان پر اگر کسی کی بات آتی ہے تو حضرت صدیق کے ایمان کی بات آتی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تکلیف ہوتی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق ایسے جھٹ پٹ حملہ کرتے تھے اور حفاظت کرتے تھے کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے۔ حالانکہ اقوا یعنی دیکھنے میں بہادر، جس کا بدن ہیلدی لگتا ہو کہ یہ کمانڈر ہے، لگتا ہو کہ یہ جنگجو ہے، لگتا ہو کہ یہ بہادر اور سپاہی ہے، تو کتابوں میں آتا ہے اس شکل و صورت کی شباہت رکھنے والا صحابہ میں اگر کوئی سب سے پہلے نظر آتا ہے تو حضرت عمر نظر آتے ہیں۔ لیکن جب بہادر کہا گیا سب سے بڑا بہادر کون، تو پتہ چلا سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق ہے۔ کیسے ہے؟ آؤ علی کی زبانی سنی جائے، ہو سکتا ہے پچے نہ تو ہم حضرت علی کی زبانی سناتے ہیں تاکہ آپ کا ہاضمہ درست رہے اور سننے والے بھی سن کے سمجھ جائیں کہ ہم حضرت علی سے یوں ہی محبت نہیں کرتے، علی کے بتانے سے، نبی کے بتانے سے جناب صدیق سے محبت کرتے ہیں، اور جناب صدیق کو نبی کے بتانے سے حضرت مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے محبت کرتے ہیں ہم کسی رافضی، کسی خارجی، کسی بدعقیدہ، کسی نکلے ہوئے اسلام سے شک کے شخص کی بتائی ہوئے باتوں سے کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ افضل الانبیاء کے بتائے ہوئے سے، نبی و رسول سے محبت کرتے ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء کے بتائے سے حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میرے خاندان کے تمام افراد کی روزہ، نماز، نیکیاں سب کچھ لے لیا جائے، وہ سب ایک طرف رکھ دیا جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی غار والی رات کا ایک لمحہ اٹھا لیا جائے، ہماری نیکیاں ایک طرف، غار والی ایک نیکی ابوبکر صدیق کی ایک طرف، یہ ابوبکر صدیق کی نیکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے نا؟ اچھا، غار میں تھے کس وقت؟ ہجرت کی شب میں تھے۔ ہجرت کے لیے کس کو چنا گیا؟ نبی نے ہجرت کے لیے کس کو چنا؟ ابوبکر صدیق کو۔ اپنے سے چن لیا؟ اپنے سے چن لیا؟ نہیں، بلکہ جب ہجرت کا حکم آیا، جناب جبرائیل آئے، یا رسول اللہ ہجرت کیجئے، آقا ارشاد فرمانے لگے، سوال کیا اے جبرائیل میرا ساتھی کون ہوگا ہجرت میں؟ تو جناب جبرائیل امی کہنے لگے آپ کا ساتھی جو سب سے افضل ہے یعنی ابوبکر صدیق ہوگا، اور آپ کے بعد امور امت کا فیصلہ اور اس کی باغ ڈور حضرت ابوبکر صدیق ہی کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ ہے شان صدیق اکبر۔ اور غار والی رات ایسی تھی کہ جو حاجی، جو زائر
غار ثور گئے ہوں گے نا، قسم خدا کی ان کا دل لرزتا ہوگا۔ جو حاجی آج بھی غار ثور پہ جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، اور انہیں اپنی مردانگی، اپنی طاقت و توانائی پر شرم آتی ہوگی کہ کہاں ابو بکر صدیق، کہاں یہ غار ثور کی پہاڑی، اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھانا، اور پیچھے سے دشمن قتل کے ارادے سے درپے ہوں، اور اس حالت میں اس قدر اونچائی اور ایسی پہاڑی جس میں کوئی راستہ نہ ہو، اس پر چلتے ہوئے چڑھتے ہوئے رسول اللہ کو اپنے کاندھے پر لے کر جا کے غار ثور کو صاف کر کے اسی میں رہنا، یہ یقیناً جو سب سے امت میں سب سے بڑا بہادر ہے وہی کر سکتا ہے، اور اسی بہادر کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ حاجی صاحبان سے پوچھو، جب اس بار میں رمضان میں وہاں حاضر ہوا تو بہت احتیاط سے چڑھا اور بہت احتیاط سے اتر رہا تھا، اس احتیاط کے بعد بھی میرا پاؤں موچ کھا گیا، مجھے دوا لگانی پڑی، 1-2 دن آرام کرنا پڑا، لیکن واہ ارے سیدنا صدیق اکبر۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو یہاں سے 5 کلومیٹر 10 منٹ میں پہنچنا ہے، 50 کلو کی بوری اپنے اوپر لادنا ہے یا ہاتھ میں لینا ہے، تو آپ 10 منٹ میں چلنے کو چل تو جائیں گے، کہیں ہو سکتا ہے تیزی سے چلیں، کہیں آرام سے چلیں، لیکن اگر آپ کے پیچھے ایک جنگلی کتا ڈال دیا جائے کہ وہ آپ کو جیسے ہی تھامے گا، قریب پائے گا، حملہ کر دے گا، کاٹ لے گا، تو بتائیے آپ کا دماغ قابو میں رہے گا؟ آپ کی ہمت آپ کا ساتھ دے گی؟ آپ کی جمع مردی آپ کے ساتھ رہے گی؟ نہیں، بلکہ آپ مارے گھبراہٹ کے کدھر کیسے جائیں گے؟ ہر وہ راستہ اپنائیں گے جو آپ کے لیے آسان ہو، ہر وہ راستہ اپنائیں گے جو آپ کے لیے صاف اور ستھرا ہو۔ لیکن واہ سیدنا صدیق اکبر، غار ثور پر جانے والوں سے پوچھو وہ کیسی پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی پر حضرت ابو بکر اپنے کاندھے پر بار نبوت اٹھائے ہوئے ہیں، شہنشاہ نبوت اٹھائے ہوئے ہیں، پروانے رسالت کے ماننے والے۔ ایسے پروانے پر قربان جاؤ جس نے رسالت کے اس حامل کو اٹھایا ہے، جس کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کو اٹھانے کی بات آئی تھی اور کعبے کے اندر کے بتوں کو گرانے کی بات آئی تھی۔ مولا علی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں اور پھر اپنی عصا مبارک سے ان بتوں کو زمین دوز کر دیں۔ آقا نے کیا کہا تھا؟ اے علی تم کہتے ہو میرے کاندھے پر آ جائیں، تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے۔ ایک طرف یہ ہے علی سے یہ فرمایا جا رہا ہو بار نبوت تم علی اٹھا نہیں سکتے، اور دوسرا وہ غار ثور ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر غار کی اونچائی پر جاتے ہیں، اور جہاں جانے والا جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، یہاں انسان تو کیا طاقتور کوئی اور بھی آ جائے جو ہیکل جیسا ہو وہ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن واہ رے ایسی محبت رسول، ایسا عشق رسول، ایسی محبت اور پروانگی اور ایسے والہانہ زندگی آپ نے گزاری ہے، تو کیوں نہ آپ کو رسول اللہ اپنے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اس پہاڑی میں جاتے ہیں، اس گھاٹی پر جاتے ہیں، اور جہاں یہ معلوم ہے کہ اگر ذرا توقف کیا، ذرا ٹھہرا تو کھوج بین کر رہا ہے۔ کھوجی لگایا جاتا تھا نا، پہلے سپاری دی جاتی تھی، ذرا پاؤں کا نشان دیکھ داکھ کے بتاؤ، اور اس پر اچھا کمال کی بات ہے آپ کو دوڑایا جائے تو آپ پنجوں کے بل دوڑتے ہیں، مکمل پنجوں کے بل، لیکن اللہ اکبر اس وقت سیدنا صدیق اکبر جب حضور کو اٹھا کر چل رہے تھے تو آگے کی انگلیوں کے بل اٹھا کے چلتے تھے تاکہ مکمل پائے کا نشان نہ ملے اور پھر کھوجی جا کے کھوج نہ لے۔ اس قدر طاقت والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کی طاقت و توانائی مولا علی کی زبانی یہ ہے سب سے بہادر یا علی کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سب سے بہادر اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ بات یہ رک گئی تھی کہ دیکھنے میں عمر فاروق بالکل لہیم شہیم لگتے تھے، بہادر و کمانڈر لگتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق پتلے دبلے لگتے تھے،
لیکن ان کے پتلے اور دبلے پن پر نہ جاؤ، بلکہ ان کی ایمانی قوت پر جاؤ کہ جب جنگ بدر کا موسم تھا، جنگ بدر کا ماحول تھا، حضرت علی خود ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ کی حفاظت کے لیے صحابہ کو کہا گیا تم میں سے کون ہے جو حضور کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑا ہو جائے؟ تو صحابہ وہ رسک اٹھانے سے ڈرتے تھے کہ حضور کی حفاظت پر کھڑے تو ہو جائیں، لیکن ہم 313 اور یہ ہزاروں میں، تو ہم بھلا حضور کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیں اور کچھ ہو گیا تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے کوئی آگے نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جنگ بدر میں کوئی صحابی حضور کی حفاظت کا رسک اٹھانا نہیں چاہتا تھا کہ کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ ایسے سخت ماحول میں اگر کوئی حفاظت رسول کا ذمہ اٹھاتا ہے، حضرت ابو بکر اٹھاتے ہیں۔ اور ابو بکر کا انداز کیا تھا؟ تلوار نکال کر کے یوں لہراتے تھے تلوار نکال کر کے کہ کافر دیکھتا تو حفاظت صدیق، حفاظت رسول دیکھ کر محافظ رسول حضرت ابو بکر کی جوان مردی کو دیکھتا تھا تو مبہوت ہو کر رہ جاتا تھا۔ کون جائے گا اس مرد مجاہد کے سامنے ان کے نبی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے؟ اس سے پہلے کوئی حملہ کرے، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق حملہ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے سخت ماحول ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس سخت ماحول میں اگر کسی نے حضور کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا وہ ابو بکر صدیق۔ اب یہ خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، ان کی تاریخ کو اپنے گھروں میں بیان کرو، اور اس تاریخ میں مسجدوں میں، گھروں میں والہانہ انداز میں محفلیں بناؤ۔ باہر کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں میں لوگوں کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، خاص محفل کرو تاکہ آنے والی نسلیں جانیں کہ ہم خلیفہ بلا فصل کسے کہتے ہیں، اور روحانیت میں، ولایت میں، بہادری میں، تقوی طہارت میں سب سے افضل و اعلیٰ کسے مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان سیدنا صدیق اکبر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔